ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام ڈاکٹر محمد نعیم الرحمن صاحب اس مسجد کے متولی اور اس مجلس کے صدر اور اس مسجد کے دونوں امام صاحبان حافظ مولوی محمد عارف صاحب اور حافظ مولوی محمد جعفر صاحب دامہ اقبالہما، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کریم کا ہم پر فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، اس مسجد میں کئی سالوں سے مجھے ان مجلسوں میں شرکت کرنے اور خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس کے لیے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں. اور پھر مسجد کے جو صدر ہیں جناب ڈاکٹر نعیم الرحمن صاحب زیدہ مجدہ، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کسی بھی موقع پر مجھے فراموش نہیں کرتے، بلکہ برابر مجھے موقع دیتے ہیں. مگر بعض اوقات میں اپنی مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، یہ اور بات. اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو مزید خدمات کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، غوث پاک کا جب تصور آتا ہے تو ہر عقیدت مند کے دل میں ایک ولی کامل کا تصور نکھرتا. ہمارے غوث پاک ولیوں میں ممتاز ہیں. آپ کی کرامتیں حد حصر سے آگے، یعنی انکاؤنٹیبل ہیں. مختلف کتابوں کے اندر مختلف راویوں کے ذریعے، اور یہ راوی معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے بلکہ علماء کرام ہیں جنہوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کو نقل کیا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے مشہور و معروف محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں غوث الاعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء.
جس طرح نبیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ولیوں کے اندر حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے صدقے و طفیل آپ ہی کی نسل میں پیدا ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کرامتوں سے نوازا۔ حضرات محترم، جب کرامت کی بات آئی تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کرامت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے کرامت حسی اور دوسری کرامت ہے کرامت معنوی۔ حسی کرامت، معنوی کرامت۔ حسی کرامت یہ ہے کہ ہم محسوس کریں کہ یہ کرامت ہے، جس کی تعریف ان لفظوں میں کی جاتی ہے کہ امر خارق للعادہ، یعنی ایسا کام ولی کرتا ہے جو عادتاً دوسرا انسان نہیں کر سکتا۔ یوزولی کوئی آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، ایک ان یوزول کام، بلکہ ان ایکسپیکٹڈ کام، لوگ امید نہیں کر سکتے، وہ کام جو ولی کرتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اس کرامت کو لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اسی لیے اس کرامت کا نام ہے کرامت حسی۔ اور یہ کرامت ایسی لاجواب ہے۔ کرامت معنوی کیا ہے اسے میں بعد میں سمجھاؤں گا، ویسے آپ میں کئی حضرات پہلے ہی سے جانتے ہوں گے۔ تو یہ کرامت حسی کے بارے میں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا باز گردانن ذرا۔ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ طاقت ملتی ہے، اور وہ طاقت ایسی زبردست ہوتی ہے کہ وہ تیر جو کمان سے نکل گیا کبھی لوٹتا نہیں، مگر اولیاء کرام تیر کمان سے نکلے ہوئے تیر کو دوبارہ لوٹا لیتے ہیں، یعنی جو کام امپاسبل ہے، ناممکن ہے، اسے ممکن بنا دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے کرامت۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کو، ولیوں کو یہ کرامت اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے از الہ، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اولیاء را ہست قدرت، اولیاء کرام کو قدرت ہے از الہ، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ حسی کرامت ہے۔ ایسی بے شمار کرامتیں ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ کے مریدین یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خیال آتا کہ اب کرامت ہو جائے غوث پاک سے تو فوراً وہ کرامت ہو جاتی۔ غوث پاک کے پاس کرامت اتنی عام تھی جس طرح ہمارے پاس ہماری عادتیں عام، ہم روزانہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے۔ اور غوث پاک سے روزانہ کرامتیں صادر ہوتی تھیں، گویا کرامتوں کا درجہ غوث پاک کے حق میں ایسا ہی تھا جس طرح ہمارے پاس ہماری عام عادتوں کا درجہ ہے۔ تو یہ کرامت حسی ہے۔ اور دوسری کرامت جو اس سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے وہ کرامت استقامت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر قائم رہنا دنیا کا
بڑے سے بڑا انسان بھی دھمکی دے تو اس کی دھمکی سے نہ ڈرنا، اور لالچ دیا جائے تو لالچ کی پرواہ نہ کرنا، دین پر قائم رہنا، اس کا نام ہے کرامت معنوی۔ یہ چیز اولیاء کرام کو بدرجہ عتم حاصل رہتی، تبھی جا کے وہ ولی بنتے۔ دیکھیے کرامت معنوی یہ ولیوں کی لازمی چیز ہے۔ کرامت معنوی یہ ذرا علمی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات اسے نوٹ کر لیں۔ کرامت معنوی کا ہونا ہر ولی کے اندر لازمی ہے، جس کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا، مگر کرامت حسی جو اولیاء کرام سے صادر ہوتی ہے یہ لوگوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اللہ کا ولی، ورنہ کوئی ولی کرامتوں کا طلبگار نہیں۔ کوئی ولی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے کرامت ہو جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ولی سے کرامت ظاہر کر کے ولی کے مقام کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا کوئی طلبگار بن جائے تو پھر اس کے دل میں اللہ کے لیے اتنی جگہ خالی ہوگی، دل پورے کا پورا اللہ کی طلب میں رہے، رسول اللہ کی طلب میں رہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ایسا بڑا آدمی بن جاؤں کہ لوگ میری قدر کریں، مجھ سے بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوں، لوگ مجھے اللہ کا ولی کہہ کر میری قدر کرنے لگے، تو ایسا آدمی مولا کا طلبگار نہیں ہے بلکہ عزت کا طلبگار۔ تو کسی ولی کے دل میں کرامت کی خواہش کبھی نہیں آئی، ان کے دلوں میں یہی خواہش رہتی ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کرامتوں سے نواز دیتا ہے۔ سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، جس کی طرف مجھ سے پیشتر امام صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ پروردگار عالم اپنے اولیاء کرام کے بارے میں قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو اے لوگو، بے شک اللہ کے اولیاء جو ہوتے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے۔ 2 باتوں کی اللہ تعالی اپنے ولیوں سے نفی کر رہا ہے، 2 باتیں ولیوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات خوف اور دوسری بات غم۔ یہ خوف انسان کو کس بات کا ہوتا ہے؟ کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ خوف رہتا ہے، یہ دولت نکل جائے گی، یہ عہدہ نکل جائے گا، یہ زمین نکل جائے گی، یہ گھر نکل جائے گا، یہ انسان میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ ڈر ہوتا ہے عام طور پر دنیا والے کو۔ اللہ والے کو یہ ڈر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کسی کو لگاتا نہیں، وہ مولا سے لگ چکا ہوتا ہے۔ بس اس کی دھن، اس کی لگن، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ کوئی چیز آتی ہے تو آ جائے، کوئی چیز جاتی ہے تو چلی جائے، نہ آنے کی اسے پرواہ ہے، نہ جانے کا اسے خوف ہے، تو وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارتا۔ اور دوسری صفت، وہ بے غم ہوتے۔ اللہ والوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ غم دنیا کا غم انسانوں کو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز ان کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اللہ والوں کے ہاتھوں سے اگر پوری دنیا بھی نکل جائے تب بھی وہ مطمئن رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ یقین رہتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی۔ حضرات محترم، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کو تعلیم دے رہے تھے، انہیں دین اور تصوف سمجھا رہے تھے۔ اسی وقت اسی محفل میں ایک شخص آتا ہے
اور اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو حضرت، آپ کا جو جہاز، تجارت کا جو جہاز تھا وہ ڈوب گیا ہے اور سارا سامان تجارت غرق ہو گیا، آپ کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے غوث پاک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے پیر تھے، بلکہ پیران پیر تھے، اور اس کے علاوہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ کی تجارت بھی تھی۔ تو آپ کا تجارتی جہاز ڈوب کر برباد ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اطلاع پا کر، یہ نیوز پا کر اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، پھر الحمدللہ کہہ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں۔ یعنی آپ کے بیان میں، آپ کے بولنے کے انداز میں کوئی خلل نہیں ہوا۔ یعنی ایسی خبر جس میں بتایا گیا کہ آپ کے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، یہ سن کر غوث پاک کو بالکل ٹینشن نہیں ہوا، بلکہ بیان میں ہی آپ کا اٹینشن رہا۔ برابر آپ بیان کرتے رہے، بیان جاری رہا۔ کچھ دیر گزری، پھر وہی شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضور، میں نے جو آپ کو اطلاع دی تھی وہ رانگ رپورٹ ہے، وہ غلط خبر ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کا جہاز سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر حضرت غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر جھکاتے ہیں اور الحمدللہ کہہ کر پھر اپنے بیان کو جاری کر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ محفل ختم ہو جاتی۔ تو محفل میں جو آپ کے مریدین، مصاحبین، آپ کے عقیدت مند ہیں، ان میں ایک دو کچھ ہمت والے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ادب کی وجہ سے کچھ پوچھتے نہیں، دل ہی میں سوچ سوچ کے رہ جاتے ہیں۔ تو ایک دو چار آدمی آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضرت، آپ نے 2 مرتبہ الحمدللہ کہا، دوسری الحمدللہ ہماری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ آپ کو گڈ نیوز ملی، آپ کو خوشخبری ملی کہ آپ کا جہاز سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے، تو آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی۔ مگر پہلی بار جب آپ کو ایسی خبر دی گئی جس خبر سے ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، مگر آپ وہ خبر سن کر الحمدللہ فرمائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم نے میری پہلی الحمدللہ کو نہیں سمجھا، یہ صحیح بات ہے، دوسری الحمدللہ کو سمجھنے کا تم جو دعویٰ کرتے ہو یہ غلط ہے۔ تم نے نہ پہلی الحمدللہ کو سمجھا نہ دوسری الحمدللہ کو سمجھا، دونوں وقت کی الحمدللہ کو تم نے نہیں سمجھا۔ پھر عرض کرنے لگے وہ لوگ، تو حضرت سمجھا دیجیے تاکہ ہمارے دلوں سے بے قراری دور ہو جائے اور ہم کو بھی پتہ لگ جائے کہ آپ نے کیوں الحمدللہ کہا۔ تو سرکار غوث الاعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو، میرا بیان جاری تھا، میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام، دین کے اسرار و رموز کو سمجھا رہا تھا۔ ایسے موقع پر یہ شخص آ کے مجھے اطلاع دیتا ہے کہ آپ کو بھاری نقصان ہوا ہے، آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو میں نے دل کی طرف دیکھا، میرا دل مطمئن ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ رزاق حقیقی جب زندہ ہے تو ان نقصانات سے تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو رزق اس نے طے کر دیا وہ رزق تجھ کو مل کر ہی رہے گا۔ تو میں نے دل کی حالت کو دیکھ کر، دل کی کیفیت کو دیکھ کر الحمدللہ کہا تھا۔ پھر دوسری بار وہی شخص آ کر جب مجھے یہ اطلاع دینے لگا کہ میرا جہاز سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے، تو میں نے دل کی طرف دیکھا، دل کہہ رہا ہے کہ تیرا جہاز سلامت ہے تو تجھے جہاز پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تجھے رب کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہذا
مال سلامت ہے، سامان سلامت ہے، جہاز سلامت ہے، ان باتوں پہ تجھے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، تجھے تیرے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو دل کی اس حالت کو میں نے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے رب نے میرا دل کیسا مطمئن دل بنایا۔ حضرات محترم، دل کے اندر جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، اور دل کے اندر اللہ کی یاد نقش کر جاتی ہے تو پھر ایک مسلمان مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اے لوگو، اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دل کو اطمینان کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ایک شخص کسی بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ حضرت ہم نے سنا قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں مگر میرے دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں دوا کھاتا ہوں پھر بھی مجھے نیند نہیں آتی، تو اللہ کا ذکر کرتا ہوں مگر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ اللہ کا ذکر جیسے کرنا ہے ویسے تو نہیں کر رہا، جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کر رہا ہے۔ جیسے کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی، اسی طرح ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جان کر، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تجھے نفع دینے والا ہے، اللہ تجھے دشمنوں سے بچانے والا ہے، ان صفتوں کو یاد کر کے اللہ کو یاد کرتا تو ضرور تیرے دل کو اطمینان مل جاتا، مگر تو نے روکھا سوکھا ذکر کیا ہے۔ اسی لیے میر حیات میسوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ بولنا آتا کسے۔ سب تو کہتے ہیں اللہ اللہ، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، اللہ کو پہچان کر اللہ اللہ پکارنا یہ کس کو آتا ہے؟ اللہ والوں ہی کو آتا ہے، اور ان کی صحبت میں جو بیٹھ جاتے ہیں ان کو آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے مومنو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس دنیا میں سچے کون ہیں؟ اللہ والے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچ پر قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ اللہ بولنا آتا کسے؟ اللہ اللہ بولنے میں رب دسے، رب کو دیکھ کر، رب کو پہچان کر اگر تم اللہ اللہ کہو تب ذکر میں مزہ آ جائے۔ یہ شاعر عرض کرتا ہے مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں۔ سب کچھ ہے، گھر ہے، دولت ہے، آمدنی ہے، بچے ہیں، نوکر ہے، سب ہے، پھر بھی دل میں پریشانی کی پریشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں۔ اللہ پر ایمان پختہ ہو جائے تو دل کو ایسا سکون ملتا ہے کہ کبھی دل میں گھبراہٹ نہیں آتی۔ مطمئن آج جہاں میں، یعنی اس دنیا کے اندر مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں۔ سامعین کرام، آج ہمیں دنیا کا بہت زیادہ غم رہتا ہے، مگر دین کا غم، دین کا غم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین کے غم کے نام پر کچھ دیر آنکھ بند کر بیٹھ جائیں۔ دین کا غم یہ ہے کہ ہم اس سوچ میں لگ جائیں کہ ہم دین پر کس قدر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام ہے، یہی میسیج۔ ہمارے غوث پاک کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غوث العظم دستگیر جیلانی زبردست شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے، مفسر بھی تھے، ایسے اعلیٰ درجے کے مفسر غوث پاک
کہ یہ آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ ہم 2-3 تفسیریں کر لیتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے درجے کے عالم ہیں۔ ہمارے غوث پاک کی ایک ہی نشست میں ایک آیت کی 40 توجیحات بیان کرتے ہیں۔ بحر العلوم، تمام علموں کا سمندر ہے ہمارے غوث پاک، اور یہ جو بحر العلوم ہے ہمارے شہر مدراس میں، واقعی یہ بھی بحر العلوم ہے، اور انہیں بھی فیضان ملا ہے تو غوث العظم ہی سے ملا ہے۔ جو بحر العلوم ہے غوث پاک کے بعد اسے فیضان غوث العظم سے ملا ہے، غوث العظم کی نسبت سے ملا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمارے غوث پاک بڑے درجے کے شاعر بھی تھے۔ عربی میں بھی آپ اشعار لکھتے تھے، فارسی میں بھی آپ اشعار لکھتے تھے، کیونکہ غوث پاک کی جو مادری زبان تھی، مدر ٹنگ، وہ فارسی تھی۔ آپ ایران میں پیدا ہوئے۔ ایران میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے گیلان۔ اب گیلان کو عربی میں جیلان کہتے ہیں، کیونکہ گاف یہ عربی میں نہیں ہوتا، صرف کاف ہوتا ہے۔ تو گاف کا انڈیکیشن، گاف کا جو تلفظ ہے وہ جیم سے کر دیا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو جیلانی کے بجائے جیلانی کہا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر گیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، اور بعض لوگ کیلانی بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی مادری زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی زبان میں بھی حضرت غوث العظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار۔ تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ شعر کیا ہے؟ یہ غوث پاک کی تعلیم، یہ غوث پاک کا پیغام ہے، اور ہمارے غوث پاک اس شعر کے ذریعے ہمارے اندر بیداری پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر دین سے بیزاری آ گئی ہے، تو دین بیزاری کو نکال کر ہمارے اندر ایمانی بیداری پیدا کر رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غم دنیا مخر کہ غم بیہودہ است۔ غم دنیا مخر، دنیا کا غم مت کھا کہ غم بیہودہ است، کیونکہ ایک بیکار غم ہے۔ دنیا کا غم کھانے سے تجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کسی بھی طرح گزر ہی جائے گی، تیری زندگی گزر ہی جائے گی۔ غم دین خور، دین کا غم کھا کہ غم دین است، کیونکہ جو غم ہے وہ دین کا غم ہی ہے۔ خبر کی منزل میں جب تو پہنچے گا تو تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ماں دنیا کا تیری دنیا کیا ہے، تیری دنیا کیا ہے، یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ سوال ہوگا ماں دین، تیرا دین کیا ہے۔ تو دین پر کتنا تو قائم ہے، اس پر غور کر۔ اور دنیا کو بھی دین کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا، بیوی بچوں کی پرورش کرنا، حلال طریقے سے روزی روٹی حاصل کرنا یہ دنیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ سراسر دین ہے۔ کیونکہ اللہ والے دنیا سے دور رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے دور، مگر حضور نے نکاح کیا، بچوں کی پرورش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے، اور ایک موقع پہ حضور نے مزدوری بھی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ قائم کر دیا۔ حلال طریقے سے روزی روٹی حاصل کرنا یہ سراسر دین ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسب الحلالی فریضۃ من بعد الفریضہ، اے مومنو حلال طریقے سے کمائی کرنا یہ بھی فرض ہے فرض کے بعد، یعنی نماز اگر فرض ہے تو نماز کے بعد حلال طریقے سے روٹی حاصل کرنا اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی تم پر فرض ہے۔ جب عقل حلال طریقے سے کمانا فرض ہے ہم پر، تو یہ دنیا کہاں رہا، یہ تو سراسر دین ہو گیا۔ اور نکاح کرنا یہ بھی دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ جب نکاح حضور کی سنت ہے تو نکاح دین کا عمل ہوا، دنیا کا عمل نہیں ہوا۔ تو دنیا کیا ہے، دین کیا ہے؟
اگر سمجھنا ہے تو مثنوی شریف کا ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مثنوی کیا ہے؟ تصوف کا سمندر ہے۔ فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، چیست دنیا، دنیا کیا ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، کس چیز کو تم دنیا سمجھ رہے ہو؟ از خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ اللہ کو بھول گئے تم دنیا دار بن گئے۔ نماز کی حالت میں ہو، نمازی بھی ضرور ہو، اللہ کو بھول کر نماز پڑھ رہے ہو تو تم نمازی ہوتے ہوئے بھی دنیا دار۔ تم حلال طریقے سے تجارت کر رہے ہو، اپنی بیوی کا خیال کر رہے ہو، کیونکہ بیوی کا خیال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری کو سمجھ کر، دین کی ذمہ داری مان کر اپنی بیوی کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہو تو تم دنیا دار نہیں ہوئے، تم دیندار ہو گئے۔ خدا کو بھول جانا یہی ہے دنیا۔ چیست دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ خدا کو بھول جانے کا نام دنیا ہے۔ نئے خماش ہو، نخرو، فرزند و زن، یہ تمہارے کپڑے، تمہاری بیوی، تمہارے بچے اور تمہارا مال، یہ دنیا نہیں ہے۔ جو مال تم کو رب سے غافل بنا دے وہ مال دنیا ہے، جو مال تمہارے دل میں رب کی یاد قائم رکھے وہ مال دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ کیونکہ جب آپ مال کے مالک بنیں گے، آپ اس کا حق ادا کرنے کے لیے برابر اس کی زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ مالدار ہو کر بھی دنیا دار نہیں بنے بلکہ دیندار بن گئے، کیونکہ مال کا حق آپ ادا کر رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ برابر دے رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں آ گئی ہیں، جو خرابیاں آ گئی ہیں، ان میں یہ خرابی یہ بھی ہے کہ اکثر مالدار مسلمان اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالتے۔ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے تو انگریز فلاسفروں کا کہنا ہے، انگریز کے بڑے بڑے دانشوروں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں غربت نہیں رہے گی، کیونکہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ بہت ہی پیارا نظام۔ اگر ہر مسلمان 2.5% اپنی پراپرٹی کا یا اپنی ملکیت کا برابر ہر سال نکالتا جائے تو برابر غریبوں کو ان کا حق مل جائے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ اللہ والوں کی ایسی غذا ہے کہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتے، جس طرح ہمارے لیے سانس کا ہونا لازمی ہے۔ سانس ہماری غذا ہے، صرف کھانے کی چیز کو ہم غذا سمجھتے ہیں۔ یہ جو سانس ہے یہ بھی رزق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر سانس بند ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ والے کے سانسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے، جسے وہ لوگ پاس انفاس کہتے ہیں۔ پاس انفاس، انفاس کا معنی کیا ہے؟ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو انفاس کہا جاتا ہے۔ اور پاس کا معنی کیا ہے؟ لحاظ کرنا، اس کا خیال رکھنا یا اسے کنسیڈر کرنا۔ جیسے کسی کا پاس رکھو یعنی اس کا لحاظ رکھو، تو سانسوں کا ایسا خیال رکھتے ہیں کہ ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ تو ذکر کے بارے میں ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ بھی فارسی میں۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں ندارم گرچہ آں دیدہ کہ بینم در جمال تو نیم نومید چوں عمرم گزشت اندر خیال تو۔ حضرات گرامی، یہ غوث پاک کی محفل، غوث پاک کی کرامتیں ہم سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں غوث پاک کی عقیدت اور محبت یقیناً بڑھتی ہے۔
مگر ایک چیز ہے غوث پاک کا پیغام، جس کو ہم فراموش کر دیں گے تو ہم غوث پاک کے عقیدت مند کہلانے کے قابل نہیں رہے۔ تو غوث پاک کا پیغام آپ کی نصیحتوں میں ملتا ہے، آپ کے اشعار میں ملتا ہے کہ ان شعروں کے ذریعے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے، ہماری غفلتوں کو دور کر دیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے پاس وہ آنکھ نہیں ہے کہ اے پروردگار تیرے جمال کو میں دیکھ سکوں، تیرا دیدار میں کر سکوں، ندارم گرچہ آن دیدہ، اگرچہ میرے پاس وہ دیدہ نہیں ہے کہ بینم در جمالے تو، کہ تیرا جمال میں دیکھ سکوں۔ نیم نا امید، مگر میں نا امید نہیں ہوں۔ کیوں نا امید نہیں ہوں؟ چوں عمرم گزشت اندر خیالے تو، کہ میری پوری زندگی اے پروردگار تیرے ہی خیال میں گزری۔ حضرات گرامی، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو کیسے یاد رکھیں۔ اللہ والے تعجب سے پوچھتے ہیں اللہ کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے؟ کیا اللہ کو بھول جانا ممکن ہے؟ وہ پروردگار تجھے دکھا رہا ہے، اصل میں تو اندھا تھا، رب نے تجھے آنکھیں دی اور تو رب کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو گونگا تھا، تیرے رب نے تجھے زبان دی، تو بولنے لگا ہے۔ تو بہرا تھا، تیرے رب نے تجھے کان دیے اور کان کے اندر سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ دیکھیں، انسٹرومنٹ بھی دینا اور انسٹرومنٹ میں بیٹری بھی پیدا کرنا، دونوں کام پروردگار کا ہے۔ اندھے کے پاس آنکھ ہوتی ہے لیکن بیٹری نہیں ہوتی، قوت نہیں ہوتی، آنکھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دکھا رہا ہے، سنا رہا ہے، بلوا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چلا رہا ہے، بٹھا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ تو جو پروردگار تجھے ہر قوت عطا کیا، کیا قوت کو استعمال کرنے کے موقع پر قوت دینے والا رب تجھے یاد نہیں آتا؟ تو رب کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے؟ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس آیت مبارکہ کی تفسیر تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے اولیاء وہ ہے جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وکانوا یتقون، زندگی بھر تقویٰ کی زندگی گزارتے رہے، جو زندگی بھر متقی اور پرہیزگار رہے۔ وکانوا یتقون، یہ جو صیغہ ہے اسے کہتے ہیں ماضی استمراری، ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینوس ٹینس ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، میرے اولیاء جب تک دنیا میں رہے مجھ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے رہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ ایک اور مقام پر پروردگار کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء کون ہے؟ وہی تو ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو تقویٰ کی زندگی گزارتے۔ تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے کہ امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے دور ہو جانا، یہ ہے تقویٰ۔ مگر یہ کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کر، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو صاحب تقویٰ نہیں بنے گا بلکہ صاحب ریا بن جائے گا، مرائی بن جائے گا، ریاکار بن جائے گا۔ تو عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک پرہیزگار ہے، دوسرے ریاکار۔ پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں کو اپناتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ریاکار وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد نہیں بناتے بلکہ لوگوں کو خوش کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیانات کے اندر
ریاکاروں کی بڑی مذمت کی اور جھنجھوڑ دیا ہے کہ اے لوگوں ریاکاری سے باز آ جاؤ۔ ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ریاکاروں سے کہے گا کہ اے ریاکاروں، تم مجھ سے جزا مت طلب کرو، مجھ سے ثواب مت مانگو، تم نے عبادت جس کو راضی کرنے کے لیے کی تھی، جس مقصد کے لیے کی تھی، وہ مقصد تمہیں مل گیا، دنیا کا انسان تم سے راضی ہو گیا، اور کسی خاص عہدے کے لیے یا کسی خاص چیز کے حاصل کرنے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھیں، وہ چیزیں تمہیں مل چکی ہیں۔ اگر تم میرے لیے عبادت کرتے، مجھے راضی کرنا تمہارا مقصد ہوتا تو آج ضرور میں تمہیں جزا دیتا، مگر تم میرے لیے عبادت نہیں کیے، لہٰذا مجھ سے کوئی ثواب حاصل نہ کرو۔ حضرات محترم، تقویٰ، زہد و تقویٰ، زاہد اور متقی کون ہے؟ اس کے لیے بھی میں مثنوی شریف کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہد و تقویٰ چیست اے مرد فقیر، لا طمع بودن ز سلطان و امیر۔ زہد و تقویٰ کیا ہے اے مرد فقیر؟ مرد فقیر مرید کو کہتے ہیں جو فقیر بن کر پیر کے در پہ حاضر ہوتا ہے۔ اے مرد فقیر، زہد و تقویٰ کیا ہے؟ سن، لا طمع بودن ز سلطان و امیر، سلطان رہے، امیر رہے، حاکم رہے، بادشاہ رہے، کروڑ پتی رہے، کچھ بھی رہے، اس سے تو لا طمع ہو جا، یعنی تیرے دل میں امید ہی نہ رہے، یہ دے گا وہ دے گا، یہ میرا کام بنائے گا وہ کام بنائے گا، یہ امید تیرے دل میں نہ رہے، تب جا کر تو تقویٰ والا بنے گا۔ جب تک تیری امیدیں مخلوق سے وابستہ رہیں گی تو اللہ والا نہیں بن سکتا، تو ہر امید رب سے وابستہ رہے۔ دیکھیے ہمارا پروردگار بڑی غیرت والا ہے۔ دنیا میں ہم غیرت اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کا ٹیچر ہے، ماسٹر آپ کو ڈاؤٹ آیا، آپ اپنے ماسٹر سے پوچھنے کے بجائے باہر جا کر کسی آدمی سے پوچھتے ہیں۔ آپ کا ماسٹر آپ کے سامنے ہے، مگر آپ اس سے پوچھنے کے بجائے دوسرے آدمی سے جا کر پوچھتے ہیں تو ماسٹر کو غیرت آ جائے، ارے میں تجھے پڑھا رہا ہوں، میں تیرا ٹیچر ہوں، میں تیرا استاد ہوں، مجھ سے پوچھنے کے بجائے وہ جو سڑک پہ جا رہا ہے اس سے جا کے کیا پوچھ رہا ہے؟ اسی طرح باپ ہے، بیٹا ضرورت ہے اسے بسکٹ کی، باپ سے نہیں مانگ رہا ہے، دوسرے سے جا کے کہہ رہا ہے مجھے بسکٹ لے کر دو، تو باپ کہے گا اے میں تیرا باپ ہوں، تجھے لے کر نکلا ہوں، مجھ سے مانگ، باہر کے آدمی سے کیوں مانگ رہا؟ تو جب انسانوں کو غیرت آتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے۔ پروردگار عالم کی غیرت دیکھیے کہ اس سے امید رکھنے کے بجائے کوئی انسان سے امید رکھا تو پروردگار عالم بھی غیرت والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے بندے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے دینے والا ہوں، میں تجھے نوازنے والا ہوں، مگر تو مجھ سے امید رکھنے کے بجائے کسی انسان سے کیوں امید رکھتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے بس نہیں ہے، کافی نہیں ہے؟ تو غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کے ساتھ ان کے پیغام کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو غوث پاک نے اپنا پیغام اپنی تقریروں کے ذریعے دیا ہے، اپنی نجی محفلوں میں دیا ہے، اپنے شاگردوں کو درس دیتے ہوئے دیا ہے، اور کتابوں کے ذریعے بھی دیا ہے۔ غوث پاک کی کتابیں بھی ہیں ہمارے سامنے۔ الغنیہ لطالب الحق، جسے غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مایہ ناز کتاب۔ تو غوث پاک کی تعلیمات کا یہی نچوڑ اور خلاصہ ہے کہ ایک انسان اللہ والا بن کر زندگی گزارے۔ دیکھیے ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے والے کے پاس جاتے ہیں،
کپڑا لینا ہے تو کپڑے والے کے پاس گئے، موز لینا ہے تو موز والے کے پاس گئے، زیور لینا ہے تو زیور والے کے پاس گئے۔ جب اللہ کو پانا ہے تو اللہ والے کے پاس جانا ہے۔ جب تک اللہ والے سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں آ سکتا جو جذبہ ہم کو ہمارے رب سے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی وسیلے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ شیخ کامل ہے، یہ اللہ والا ہے جس کی صحبت تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دیتی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلے کو تلاش کرو، ایک رہبر کو تلاش کرو۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں اگر تجھے جاننا ہے فاسأل بہ خبیرا، کسی باخبر سے جا اور پوچھ کہ رحمان کون ہے۔ تو اللہ سے باخبر کون ہے؟ یقیناً اللہ والا۔ تو اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کی شان بیان کی تو صحابہ کا درجہ تو اولیاء سے بڑھ کر ہے، مگر صحابہ کے اندر سب ایک درجے کے نہیں، جو کم درجے والے ہیں وہ بڑے درجے والے صحابہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اولیاء کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ہم رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، اللہ والے کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو تمہارے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یہ پہچان ہے اس بات کی کہ تم نے ایک اللہ والے کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل کو قبولیت تامہ سے نوازے، ہمیں غوث پاک کی تعلیمات پر قائم رکھے اور غوث پاک کی عقیدت کو ہمارے دل میں ہمیشہ زندہ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔